سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ سورۃ مومنون کا یہ آخری رکوع چل رہا ہے۔ اس میں مومنین کی صفات کا کچھ تھوڑا بہت خلاصہ آ جاتا ہے۔ جو وقت کے لوگ جو ان کی مخالفت میں انہیں طرح طرح سے تنگ کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، سے باہر ان کی باتوں کا ذکر آنا۔ یہاں بھی کچھ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے، اس آیت سے پہلے جو 108 سے کہا لَقْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، تقی ہو جاؤ، مجھ سے کلام بھی نہ کرو۔ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اب یہ اس گروہ کا ذکر ہے، انہو بے شک وہ لوگ ایسے ہیں، کانا فریق من عبادی، میرے بندوں میں سے کہ ایسا گروہ ہے، یہ ایسا اجتماع ہے جو یہ کہتے ہیں، یقولون جو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے ان کے زبان سے نکلے وہ الفاظ قرآن پاک میں بیان کر دی۔ یہ مومنین کے زبان سے نکلے وہ الفاظ ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ یہ انسان ہی کہہ سکتا ہے نا، مخلوق ہی کہہ سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ربنا، اللہ کا ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم تجھ پر ایمان لیا، ہم تیری بات کو مان گئے، تیری ذات کو مانا، تیری صفات کو مانا، تیرے اسماء کو مانا، تیری ہر بات کو مانا، یہ ہے آمنا۔ فاغفر لنا، بس ہمیں معاف کر دے۔ استغفار کا مطلب ہے اپنی معافی طلب کرنا، استغفار معافی طلب کرنا۔ فاغفر لنا، پس ہمارے لیے اے اللہ معافی دے دے، ورحمنا، اور ہم پر رحمت کر، ہمیں رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور تیری صفات میں سے ہے تو خالص رحم کرنے والا ہے، بلکہ خیر الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے، ان کو مبالغہ کا صیغہ آ جاتا ہے کہ اے اللہ تیری ذات سے بڑھ کر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رحم کر سکے، قابل ہو۔ انسان پر رحمت کرتا ہے بھائی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا خاص ہے، مبالغہ ہے اس کے اندر، اس میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اس طرح سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں دین اسلام، تو وہ پھر ان کے ساتھ مذاقے کرتے ہیں۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، بس یہ لوگ جو مخالفت دین میں ہر وقت جو ہے لگے رہتے ہیں، اور جو اللہ والے دیندار ہوتے ہیں ان کی مخالفت بھی کرتے۔ سخریہ کا مطلب ہے مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، کیوں یہ کیا لکھا ہے سخریہ؟ ٹھٹھا کرنا، اے چلے بڑے ملاٹا بڑھ کے ملا، یہ وہ، ہمارے ہاں مسلمان ایک دوسرے کو ایسی باتیں کرتے سنائی دیتے ہیں۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُ، بس وہ پکڑتے ہیں ہم ان کو، یعنی ان کی ذات کے ساتھ ان کا کیا ہوتا ہے؟ مذاق، ٹھٹھا۔ حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ذکر بھلا دیتے ہیں۔
وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ وَكُنْتُمْ اور تم منہم ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ پھر مذاق کرو گے. تضحکون ان کا مذاق اڑاؤ گے. کب مذاق اڑاؤ گے؟ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ اور تم تھے منہم ان میں سے تضحکون. کیا مطلب ہے تضحکون کا؟ مذاق، ٹھٹھا. یہ کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ کافر. اچھا، انی جزیتہم الیوم بما صبروا. اب جو مومن لوگ ہیں وہ ان کی سب کچھ سننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ خاموشی اختیار کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور اس بات پر اپنے ایمان پر ڈٹے رہتے ہیں. صبر کا مطلب کیا ہے؟ قدم مستحکم رکھنا، بات پر ڈٹے رہنا. یہ ہے مومنوں کی شان. چونکہ سورۃ المومنون چل رہی ہے، مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ ان پر کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں اور اپنی ایمانی کیفیت پر کیا ڈٹے رہتے ہیں. انہم ہم الفائزون. یہی لوگ ہیں جو فائز المرام ہو جاتے یعنی کامیاب ہوتے ہیں. فوز جو لفظ ہے، فوز، فے و زے، فوز کا مطلب ہوتا ہے کامیابی. اب دیکھو یہ اسی آیت کو اگر ہم دیکھیں آگے کس میں آئے گا؟ سورۃ الفرقان میں یہ آیت آئے گی کہ وہ اذا مروا، کیا کہتے ہیں کہ جب وہ ایسے لوگوں کے قریب سے گزرتے ہیں جو ان کا ٹھٹھا مذاق اڑاتے ہیں، مروا کراما، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے خاموشی سے گزر جاتے ہیں. اور اگر کوئی ان کے ساتھ مذاق بھی کرتا ہے تو ان کے ساتھ بحث کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. تو قرآن پاک میں سورۃ الفرقان میں اللہ پاک نے فرمایا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. سورۃ الفرقان میں آخری جو رکوع ہے وہ ایمان والوں کی خاص صفات میں بیان ہوئی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں انی جزیتہم الیوم بما صبروا. بے شک آج کے دن یعنی قیامت کے دن میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا. انہم ہم الفائزون، اور بے شک یہ ہے بات ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب بنو گے. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. قال، اب یہاں قالا سے مراد کیا ہے؟ یہ سوال کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ قال کم لبثتم، کب تک رہے تم؟ فی الارض، زمین میں. بھلا یہ بتاؤ یہ کہنے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. بولو، سوال کیا اللہ پاک، کب تک زمین میں کتنے سال رہے تم؟ فی عدد سنین، کتنے سال تک رہے؟ قالو، اب کیا جواب دیا؟ ہمیشہ ایک ہی جواب ہوگا، لبثنا یوما او بعض یوم. کیونکہ اللہ، آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے، اسی سورہ مبارکہ میں پڑھا ہے کہ اللہ کے ہاں جو وقت کا وہ ہے نا، اور تمہارے ہاں جو نسبت اللہ نے نسبت بتائی ہے، اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سال بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ 1000 ہے نا؟ تو دیکھو 1000 سال تک تو یار 10 صدیاں بیت جاتی ہیں، وہاں کا ایک دن ہوتا ہے. تو یہاں جب بھی ایسی بات ہوگی تو اللہ کے نزدیک جو دن ہے، اللہ نے جو فارمولہ بتایا تھا وہ اسی لیے تھا کہ تم یہ جلد بازی کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم دنیا کے حساب سے نتیجہ حاصل کر لیں. ایسا نہیں ہے، میرے ہاں نتیجہ جو ہے وہ اپنے حساب سے ہے، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. کہا، پوچھا کب تک رہے زمین پر؟ فی الارض، زمین پر کب تک رہے؟ اب یہ فی کا مطلب میں ہونا چاہیے نا، لیکن یہاں پر موقع کی اور جملے کی مناسبت کیا ہے؟ زمین پر. ٹھیک ہے نا؟ زمین پر کب تک رہے بھائی؟
کتنے سال تک رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہیں گے یا کہیں گے کیونکہ آنے والا وقت آئے گا. قالو ماضی کا صیغہ ہے، کہا انہوں نے، بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ قیامت کی، اگلے دن، آنے والے دن کی. تو وہاں پر قالو کا مطلب کیا؟ یہ حتمی بات ہے. ایک فارمولہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، وہ یہ ہے جب بھی ماضی کے حوالے سے کوئی کام بات آئے گی نا، وہ ہے پکی، ہو گئی. قالوا لبثنا، یہی جواب دیں گے وہ، اور کوئی نہیں ہوگا جواب، پکا جواب یہی ہے. لبثنا یوما او بعض یوم، کہ ہم تو رہے ہیں زمین پر ایک دن یاد آتی. آپ نے پہلے بھی پڑھا واقعہ، سورۃ البقرہ میں پڑھا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. اس واقعے میں جو عزیر علیہ السلام کا واقعہ میں نے بتایا تھا آپ کو، کسی بستی سے گزرے. بستی کون سی تھی؟ یروشلم تھا. یہی اجڑا پڑا تھا بالکل ہی، وقت نصر نے ختم کر کے رکھ دیا تھا. جب وہاں کے قریب سے گزرے، گدھا ساتھ تھا، کھانا ساتھ تھا ان کے رکھا، جب دیکھا بستی کی طرف، کیا ہے؟ یا اللہ، یہ بستی تو اجڑ گئی ہے بالکل ہی، کون اس کو دوبارہ ہو کرے؟ قال من یحیی حاضر، اور یہ یعنی کہ اس بستی کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ کون؟ فماتہ اللہ مئۃ عام، پھر اللہ نے وہاں پر سے عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے دے دیے. 100 سال پڑے رہے صحرا میں، 100 سال. اور پھر جب دوبارہ اٹھائے تو پھر وہی جواب ملا، یوما او بعض یوم. پوچھا نا، قال کم لبثت، کب تک پڑے رہے بھائی عزیر علیہ السلام؟ قال، جواب کیا دیا؟ یوما او بعض یوم، ایک دن یاد آ گیا. یہی کچھ اصحاب کہف نے جواب دیا تھا، کم لبثتم، کب تک لبثنا یوما او بعض یوم. انہوں نے بھی یہی کہا تھا، بس ایک دن یاد آتے. تو گویا بات وہی فارمولہ ہے. اللہ کے نزدیک کیلنڈر جو ہے اس کی طوالت جو ہے 1 سے 1000 سال تک کے برابر ہے ایک دن. تو یہاں بھی یہی کچھ ہے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، لوٹ آنے والوں کے لیے سے پوچھ لو، عادین لوٹ آنے والے. قالوا، اچھا، قالوا لبثنا، کہا ان کا ہم رہے ہیں یومن، ایک دن، او بعض یومن، یا دن کا کوئی حصہ. فاسأل العادین، گننے والوں سے، کاؤنٹ کرنے والوں سے پوچھ لو. کاؤنٹ کر لیا، گنتی کر لی. قل قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. کہا اگر تم رہے ہو، الا قلیلا، ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. قال، کہا کہنے والا کون سے؟ ان لبثتم، اگر تم رہتے، نہیں رہے تم مگر تھوڑا ٹائم رہے. ہاں کیا بنے گا اس کا؟ ہاں، نہیں رہے تم. جب لفظ اللہ سے پہلے ان آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ نافیہ ہو جاتا ہے. یا ما بھی شروع ہو جائے اگر جملے میں، اور اس سے آگے اللہ آ جائے، وہ بھی ما جو ہے نافیہ ہو جاتا ہے، نفی. ان لبثتم، نہیں رہے تم مگر کچھ دن. لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم اس کو جان لیتے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ کریم پوچھتے کیا تم گمان کرتے ہو؟ افحسبتم، کیا پس تم گمان کرتے ہو؟ انما خلقناکم، بے شک یہ ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا عبث، بیکار پیدا کیا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ بات کہ تم واپس میرے پاس نہیں آؤ گے. لو انکم کنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناکم عبثا
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، پس تم اس بات کا گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں جو پیدا کیا وہ عبث ہے، بیکار ہے، بے فائدہ ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور اس بات کا تم نے گمان کر لیا ہے اس بار کہ تم واپس میرے پاس نہیں آؤ گے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بس اللہ ہی ہے اعلیٰ شان والا، مالک ہے حق، حقیقت میں مالک وہی ہے، مالک الحق، حقیقت میں وہی مالک ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ تو کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا، ہوا رب العرش الکریم، اس کو تو بہت عظمت والا بڑا عرش ہے، ہاں کریم کرامت عزت۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو، آخرہ کسی اور کو، اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو کیا کرتا ہے؟ بلاتا ہے، پکارتا ہے، جیسے ہمارے ہاں پکار زیادہ ہے، وہ یا علی مدد ہے، یا حسین ہے، یا وہ ہے، یا وہ ہے، یہ پکار کا، یہ پکار پکی طرح شرکیہ پکار ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو کوئی بھی پکارتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس کوئی دلیل، کوئی برہان، کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے اس بات کا، برہان کوئی نہیں ہے، لا برہان لہ بہ، اس کام کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی برہان نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی شہادت نہیں ہے۔ انما حسابہ عند ربہ، بس یاد رکھنا، بس اس کے سوا پھر اور کوئی بات نہیں ہے کہ ان کا حساب کتاب جو ہے رب کے پاس ہے، ان کے رب کے پاس ہے حساب کتاب۔ انہ لا یفلح الکافرون، بے شک وہی اللہ کی ذات وہ ہے، لا یفلح الکافرون، وہ کافروں کو کامیاب نہیں کرتا، فلاح نہیں دیتا، کامیابی نہیں دیتا۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، اللہ آخر میں سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محمد، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، تو یہی کہتا رہو، اے میرے پروردگار، یہاں رب سے مراد میرا پروردگار ہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، اور آپ کہیں، آپ تو کہہ دے، رب اغفر وارحم، پھر وہی بات سامنے آتی ہے، اعمال جتنے بھی انسان کر لے سوال اسی چیز کا کرے گا وقت سے، رب اغفر وارحم، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ رحم کر دے، وہ لے کے آیا اپنے پاس، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ بلکہ وہ اب کہتا ہے میری کی ہوئی عبادت جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میری کی، جس طرح وہ شخص آیا تھا، وہ اتنے بڑا سامان پڑا تھا جنگ تبوک کے وقت، وہ بیچارہ کھجوریں لے کے آیا، کبھی آگے آتا تھا کبھی پیچھے ہٹ جاتا تھا، وہ شرم کے مارے بھی تھوڑی سی ہے، تو یہی کنڈیشن وہاں ہوگی، اللہ والے کہیں گے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پیچھے ہٹے گا، پھر بھی اللہ کہ ادھر پاس بلائے گا، تو نے یہ بھی جرم کیا، یہ غلطی کی، یہ گناہ کیا، یہ وہ اور بیچارہ گھبرائے گا، کہے گا یا بس اب تو میری جان پھنسی۔ اللہ فرمائیں گے تو دنیا میں دوسروں کے عیب دیکھ کے چھپا لیا کرتا، آج میں رب کریم جو ہے تیرے عیب چھپا کے جا جنت میں چلا جا۔ حقیقت میں ہوگا یہی کچھ، جس کو چھٹکارا اس طرح مل گیا، اللہ کہہ دے جا میں تجھے معاف کر دیا، بات بن جائے گی۔ ورنہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، جس سے پوچھ لیا یہ کام کیوں ہوا، فقد ہلاک، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور یہی بات آپ دیکھیں سورہ یاسین میں، حبیب نجار جیسی شخصیت اپنی جان دے کر آ رہا ہے، لیکن وہاں جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ بنا، اور پھر وہی کیا کہتا ہے، کاش میری قوم کے لوگ میرے انجام کو دیکھ لیتے، پھر الفاظ کہ بما غفر علی، کیا اپنی جان دے کے آ رہا ہے، شہادت پیش کر رہا ہے اپنی جان دے کے،
پھر کہتا کیا ہے؟ بما غفر لی، کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. یہاں بھی یہی ہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. تیرا یہ کہنا تو کہہ دے اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے. ورحم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے آپ کو اعمال کے پر نسبت کا ہی پتہ ہی نہیں کتنی بڑی نسبت ہے. میری ہمارے پلے سے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں یاد رکھنا، یہی چیز مسلمان کو چاہیے کہ عمل کرنے کے بعد اترانے کی کوشش ہرگز نہ کرے. جو کچھ ہے وہی صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوٹلی میں لے کے اپنے حاضر ہو جائے. جو تیرے پاس ہے وہی چیز اللہ کے حضور پیش کر دے. یا اللہ مجھے معاف کر دے، رب اغفر، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ورحم، اور مجھ پر رحمت بھی کر. معافی گناہوں کی، رحمت کے لیے آگے. معافی گناہوں کی اور رحمت نعمتوں کا آگے ملنا. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، بلا شک، وَأَنْتَ، بے شک تو، اور تو ہی ہے، خیر الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہی کی ذات ہے. یہاں پر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں معاف بھی کرے، اللہ ہم پر رحم بھی کرے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ.